السلام علیکم ویئرس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہوتے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ ہیں محمد فاروق بہاولپور سے، اور یہ اسٹوڈنٹ ہے ایم فل کے کمپیوٹر سائنس میں، اور یہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، اور یہ این جی او میں ورک کرنا چاہتے ہیں. جی محمد فاروق، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وائی یو چوز کمپیوٹر سائنس فیلڈ. کمپیوٹر فیلڈ جو ہے، سب سے پہلے تو میں نے ایف ایس سی کی تھی. میٹرک میری تھی. میٹرک کے بعد ایف ایس سی کی. مجھے پہلے ڈپلومے کا مین کے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. پھر میں نے کہا کہ ڈپلومے کے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈپلومے پہ جو ہے نا اسٹڈی اینڈ ہو جائے، ڈپلومے کے بعد آپ جاب کریں گے یہ، تو اس لیے پھر ایف ایس سی گھر والوں نے کہا کہ ایف ایس سی کریں. تو میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کے بعد پھر میں نے مارکس جو ہے نارمل ہونے کی وجہ سے میں بی ایس سی کرنے لگا. بی ایس سی پھر میں نے کی کمپیوٹر سائنس میں، وہاں پہ آئی ٹی میں، جس میں میں نے مختلف سبجیکٹ پڑھے. مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، انٹرپرنورشپ کے ریلیٹڈ، اور بزنس سے ریلیٹڈ پروگرامنگ پڑھی. اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہاں پہ آئی ٹی کے بعد بی ایس آئی ٹی اے ڈی بی آئی ٹی کے بعد پھر میں نے کیا ایم سی ایس، تو ماسٹر کیا. تو ماسٹر کے بعد پھر جو ہے نا میرا میں نے کہا کمپیوٹر کی جو ہے نا اتنی زیادہ ورک نہیں ہے زیادہ تقریباً، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی ورک تو بہت زیادہ، لیکن ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں نا، تو وہ جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ کو اتنا زیادہ نالج تو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن جو چیز مین ہے پریکٹیکلی ورک، وہ چیز ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. مین چیز ہمارے پاس جو ہے وہ پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے. ہمارے اداروں کو، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو چاہیے. کیونکہ میری ایک یہ وش بھی ہے کہ میں ایک کالج یا اسکول اس لیول کا بزنس سٹارٹ کروں، جو کہ اب میں تقریباً کسی حد تک اس کو سٹارٹ کرنے والا ہوں. کیونکہ مجھے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کا جو ہے میم رابعہ میم محمد سے جو ہے میرا کانٹیکٹ ہو چکا ہے ان سے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے بہاولپور میں بہت ہی جلد لانچ کرنے والا ہوں. جی اس کے بعد بالکل. پھر میں نے ایم فل سٹارٹ کر دیا، ایم فل کمپیوٹر سائنس میں. اس میں میرا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے. وہ بھی پہلا سیمسٹر میں نے جو ہے فزیکل کلاس لی، سیکنڈ کووڈ کی وجہ سے، 3rd بھی کووڈ کی وجہ سے. اور ایز یو نو ویل، کووڈ کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ کے کتنا پریکٹیکل ورک کرتے ہیں وہ آپ بیٹر جان سکتی ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، جو آپ اسکول اوپن کرنے کا کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. آپ کے مائنڈ میں کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ آپ کو اسکول اوپن کرنا چاہیے اس طرح سے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. آئیڈیا تو میرے مائنڈ میں پہلے چل رہا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے کوئی آئیڈیا اس طریقے سے مل کے کوئی پرووائڈ کرے، کچھ شیئرنگ کرے جس سے میں اس چیز کو سٹارٹ کر سکوں. تو پہلے مجھے انٹرسٹ تھا ایم ایس آفس وغیرہ میں نے کیا ہوا تھا، ورڈ پریس وغیرہ، ویب ڈیزائننگ، تو وہ میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا. یوٹیوب کا بھی مجھے تقریباً کسی حد تک فل ایکسپیرینس ہے. میں اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہا ہوں ٹکازا ٹیک کے نام سے. ٹکازا ٹیک کے نام سے ہے میرا یوٹیوب چینل، جس میں مین کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. اور اس کے بعد اب جو ہے انٹرویوز جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں وہ بھی میں وہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں. اس سے بعد جو بھی میرا پریکٹیکل ورک ہوتا ہے مین کے یونیورسٹی کا یا کلاس کا، وہ بھی میں وہاں پہ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو ڈیجیٹل لٹریسی اسکول جو ہے وہ ہمارے دیکھا جائے تو آج کل ہر انسان کے پاس، ہر بچے کے پاس، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بچہ، بڑا، بوڑھا، ٹھیک ہے، ہماری جنریشن کے پاس جو ہے نا ہر ایک کے پاس موبائل ہے. تقریباً میرے خیال میں 90% کے تک ہر پرسن کے پاس موبائل ہوتا ہے، جو فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب ایسے ہی مل کے یوز کرتے ہیں، اور فیس بک کو سلائڈ کرتے جاتے ہیں، یوٹیوب کو بھی ایسے سلائڈ کرتے رہتے ہیں. تو کیوں نہ اس سے ہم ایک ارننگ کا ایک طریقہ اس کو اپنائیں، اس سے ارننگ کریں. جیسا دیکھیں نا اب انٹرویوز ہیں، تو انٹرویوز بھی ہم کر کے ارننگ کر سکتے ہیں. اپنی ویورز کو، اپنی آڈینس کو اس چیز کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دراز ہو گئی، ایسٹے ہو گیا، بہت ساری ایپس ایسی ہیں جن سے ہم مین کے بہت ارن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایم ایس آفس کو لرن کر سکتے، کر کے اچھے طریقے سے
اور یوٹیوب کو اچھے طریقے سے لرن کر کے جو ہے نا ہم فری لانسنگ میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا، فری لانسنگ کا میں یہ پوچھوں گی کہ اس کی بھی آگے ڈفرینٹ برانچز ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیں. فری لانسنگ میں جو ہے نا میں نے جو اب اسٹارٹ کی ہوئی ہے، میرا تو بیسک مین کے اسٹارٹ سے میں نے بیسک اسٹارٹ کیا ابھی فی الحال. فرسٹ ابھی انیشیل اسٹیپ ہے میرا. تو اس میں ایک تو آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، جیسا کہ گرو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فری لانسر ہو گیا، اپ ورک ہو گیا، فائبر ہو گیا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جن پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بنا کے ہم ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے میں یہ سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے کہ فائبر جو ہے نا فائبر پہ اسٹارٹ کریں. اگر فائبر پہ نہیں کر سکتے تو سب سے سیکیور اور بیسٹ اور ایزی جو ہے اپ ورک، جس پہ میں نے اکاؤنٹ بھی بنایا، تو ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ باول پور میں ہم کورسز وغیرہ بھی اس کے آفر کر رہے ہیں. تو اپ ورک پہ جو ہے نا آپ لیڈ جنریشن، ڈیٹا انٹری، کاپی پیسٹ، مین کے کاپی پیسٹ کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں. کلائنٹ پکڑ سکتے ہیں یو کے سے، یو ایس اے سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے. تو اس طریقے سے آپ مین کے اب ایک سی وی بنا کے دے سکتے ہیں ان کو. $100 تک سی وی کی پرائس منیمم چارجز ہوتی ہیں، $100 سے $200 تک جو سی وی بنوانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کاپی پیسٹ کا کام ہوتا ہے، ڈیٹا مین کے آپ کو اگر ایم ایس آفس آتا ہے، ایکسل کا بھی کام ہوتا ہے، پاور پوائنٹ کا بھی کام مل جاتا ہے. سلائڈز کمپنیز ہمیں کام پرووائڈ کرتی ہیں، جس سے مین کے ہم ان کو سلائڈز بنا کے دیتے ہیں، پریزنٹیشن. اور اس کے بعد ایکسل کا ہوتا ہے کام، ان کو مختلف ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو مختلف آرگنائزیشن کا وہ ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے. صحیح. اچھا، آپ کے مائنڈ میں نا یوٹیوب چینل کا کیسے آیا آئیڈیا کہ میں نے یوٹیوب چینل رن کرنا ہے؟ یوٹیوب چینل کا جو ہے میں کافی عرصے سے تقریباً پہلے سوچ رہا تھا. 2017 میں بھی میں نے پلان بنایا تھا، 18 میں بھی بنایا تھا تقریباً. پھر 19 میں جو ہے نا آ کے میں اس کو ایز اے پریکٹیکل ورک لیا اس کو. کیوں کووڈ-19 میں تھا تو گھر تھے فری، تو اس وجہ سے میرے مائنڈ میں خیال ہے کیوں نہ ہم یہ کام کر لیں، گھر میں بیٹھے ہیں ویسے بھی، تو یہ کام کر لیں. ڈیلی نہ تو ہفتے میں 2-3 ویڈیوز ہم اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت اچھا مین کے مٹیریل ہو سکتا ہے. اور ویڈیوز ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم کسی ایک ٹاپک پہ بنائیں. سب سے پہلے انیشیل سٹیپ یہی ہے کہ آپ ایک جو انیشیل سلیکٹ کریں، اس چیز کے بارے میں کم از کم جو ہے ایک 50-60 ویڈیوز، 70 ویڈیوز جو ہیں وہ ایک نشے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے. لائک ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں، گیمنگ ہے تو گیمنگ سے ریلیٹڈ ہوں، ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، انٹرپرینورشپ ہے تو انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ ہوں. یوٹیوب کا جو ہے نا آئیڈیاز بہت سارے ہیں، لیکن ہماری جو یوتھ ہے، جنریشن ہے، اس چیز کو یوز نہیں کر رہی. تو ہم کسی بھی نیچے پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دی. پھر جیسے ہی مین کا رمضان ہے تو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ویڈیوز ڈالی، بھائی سے بنوا کے، ریکارڈنگ کروا کے، اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے، ایڈیٹنگ وغیرہ جو ہے کر کے پھر میں نے اپلوڈ کی. تو اس طریقے سے پھر مجھے انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا. جی بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو جب انٹرسٹ ہو تو تب ہی کام ہوتا ہے، ایسے کام بھی نہیں ہوتا. سو بالکل ایسے. میرا نیکسٹ سوال آپ سے، جی میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی سی ایسی 2-3 باتیں جو آپ نے اپنی لائف سے سیکھی ہوں، لائف اسٹرگل سے سیکھی ہوں، اور آپ کو اس لیول تک آنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی. آپ ماشاء اللہ سے اسکول بھی اب رن کریں گے اور یوٹیوب چینل پہ بھی ورک کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ہارڈ ورکنگ ریکوائر ہے. کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی ہی پڑھنا ہے کیا. تو ایسے مین کے ورڈنگ بھی مجھے سننے کو مل رہی ہے اپنی لائف میں نا. تو دیکھیں یہ چیز لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ اگنور کرنی پڑتی ہیں ہمیں فرسٹ آف آل. اس کے بعد ہمیں ہارڈ ورکنگ ریکوائر ہوتی ہے.
اس کے بعد ایک پلاننگ اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. میں نے تقریباً بہت سی کوشش کی کہ مجھے کہیں جاب مل جائے. میں نے بہت ریفرنس یوز کیے لیکن جو ہے ریفرنس سے بھی مجھے کہیں تقریباً جاب نہ ہوتی. کوئی ایکسپیرینس مانگتا ہو. دیکھیں اگر آپ ایک ادارے سے نکل رہے ہیں تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس لے کے وہاں سے نکلیں؟ یا تو پھر ادارے کو چاہیے کہ آخری سیمسٹر میں جو ہے وہ انٹرنشپ پرووائڈ کرے اور وہ انٹرنشپ جو ہے آگے جا کے ہم وہ چیز دکھا سکیں جہاں کمپنی کو کہ ہم نے یہ انٹرنشپ کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایز اے پروف ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو ہر کمپنی، جب کمپنی ایکسپیرینس مانگتی ہے تو جب کوئی جاب ہی نہیں دے گا تو ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ جو بہت مین اچھی بات تو بات یہ ہے. ہے نا، سوچنے والی بات ہے نا. جب کسی کمپنی میں کسی آرگنائزیشن نے جب جاب ہی نہیں دینی تو پھر ہمارے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ مین فیکٹر تو یہ ہے نا. تو پھر اس وجہ سے جو ہے ہمارے ملک میں جو مین فیکٹر ہے، ہاں کچھ ایسی ہیں دیکھیں اب نیسٹ ہے یونیورسٹی ہے، وہ اپنا مین کے پریکٹیکل ورک میں بہت ہارڈ ورکنگ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. فاسٹ ہو گئی، لمز ہو گئی اس طریقے سے، تو وہ پریکٹیکل ورک کرواتی ہیں تو وہ پھر ان کے ورک بھی ویسے ہی. لیکن ہماری یونیورسٹی اگر آئی یو بی سے ہم نے ماسٹر کیا ہے یا کوئی بھی پروگرام کیا، اگر ہم لاہور چلے جائیں تو وہ آئی یو بی کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں اس کو سائڈ پہ. ایون یہاں تک کہ باقی یونیورسٹی لاہور کی تو ٹھیک ہے، لاہور کی بھی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کی ورک نہیں ہے، لیکن مین فیکٹر میں یہاں پہ یہی بیان کروں گا کہ ہمارے یونیورسٹیز میں جو ہے پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے اور آخری سیمسٹر میں یا تو ریسرچ ورک ہونا چاہیے یا پھر انٹرنشپ ہونی چاہیے. یہ چیز جی جی بالکل صحیح بات ہے، تو اور مجھے بھی آپ کی بات اس بہت لحاظ سے صحیح پھر میں آخر کار میں ان کے دھکے کھاتے ہوئے، جو سیدھی بات ہے دھکے کھا کھا کے میں پھر گھر میں رہا کچھ عرصہ. پھر میں نے سوچا کہ پھر میں بہاولپور آ جاؤں. میرا ایکچولی میں بیسیکلی جو ہے وہ میں قائم پور تحصیل حاصل پور سے ہوں. تو میں بہاولپور میں اب ہاسٹل ایک اپنا دوست ہے تو اس نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پہ پھر میں نے میم ربیہ سے میرے کافی عرصہ پہلے ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا، تو پھر میں نے ان سے بات کی کہ ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی برانچ دیتی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے برانچ مین کے دی. اب جو ہے منڈے یا ٹیوزڈے منڈے سے انشاءاللہ اس کا اسٹارٹ اپ شروع ہے. سیٹ اپ سارا، کیونکہ ڈیجیٹل لٹریسی میں یہی چیزیں ہیں، ایم ایس ورڈ ہے، دراز ہے، ایم ایس آفس مکمل ہو گیا، یوٹیوب ہو گئی. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسز ہیں وہ ہم آفر کریں گے. جتنی بھی جنریشن ہے مین کے موبائل فون کا جو ہے میکسیمم استعمال جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے بینیفٹس کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ اپنی ٹائم ویسٹنگ کے لیے یوز کیا جائے. اس کے بعد ہم اس کو اگر کورس کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ میں اپنا مین کے علیحدہ سے بھی ایک یوٹیوب کا کورس آفر کر رہا ہوں علیحدہ سے، اور ایم ایس آفس کا جو مکمل کمپیوٹر کا ہے بیسک سے لے کر ایڈوانس تک وہ بھی آفر کیا ہوا ہے میں نے. تو یہ سب چیزیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے زندگی میں پیچھے سیکھے ہیں تو وہ سب چیزیں آگے جو جنریشن ہے ان کو وہ سب چیزیں بیئر نہ کرنی پڑیں تاکہ وہ ابھی سے سنبھل جائیں. بالکل صحیح. جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ نیکسٹ جنریشن کو فیس نہ کرنا پڑے. اور ویسے بھی بہت بالکل فیسلٹیز جو ایسے آ رہی ہیں، اور مطلب جو نیکسٹ ٹائم ہوگا نا وہ بہت ہی ایزی ہوگا اگر ہم کہیں تو، کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. گھر بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہو، گھر بیٹھ کے آپ ارن کر سکتے ہو، اور کیا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے نا. سو میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں کیسے انٹرویوز دینا کیسے اسٹارٹ کیا، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. ریحان فاؤنڈیشن کیسے جوائن کیا آپ نے؟ ریحان فاؤنڈیشن جو ہے میں نے تقریباً میرا انٹرسٹ کافی عرصہ پہلے تھا. میں نے انٹرویوز کافی 2-3 انٹرویوز بھی دیے تھے. میرا تقریباً یہ 2019 کی بات ہے، یہ اکتوبر کی، تب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے سب سے پہلا انٹرویو تقریباً میم ربیہ کو دیا تھا. اس کے بعد کیونکہ انہی سے میرا کانٹیکٹ تھا، ان نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک پلیٹ فارم تھا تو اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی، تو پھر اس چیز کا ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس چیز کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں ریحان اللہ والے کو
جو ہے ریحان فاؤنڈیشن کے بارے میں کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا تھا، اس کے بارے میں سرچ کرتا رہتا. پھر جب انہوں نے ان کی کمپنیز کے بارے میں ان کے سفر، جب انہوں نے تقریباً یہ چیز کام شروع نہیں کیا تھا، وہ ٹریولنگ وغیرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کبھی کسی کنٹری میں تو کبھی کسی کنٹری میں جایا کرتے تھے. تب سے مین کہ میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں اور ان کے اسٹرگل کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے دوسرا انٹرویو جو ہے وہ سنتوش کمار کو دیا. اس کے بعد پھر میں نے چند دن بعد ہی ایاز محمود صاحب کو دیا. تو وہاں سے پھر جو ہے میرا انٹرسٹ تھوڑا ڈیولپ ہو گیا. پھر میں نے واپس لاہور سے جب گھر واپس آیا تو پھر میری تھوڑی گھر کی مصروفیات کام وغیرہ کی وجہ سے اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا، کام صحیح ٹائم نہیں دے پایا. تو اب میں جو ہے اس چیز میں ریگولر ہو چکا ہوں، ریگولرٹی کے ساتھ. آئی تھنک آپ کا مائک آف ہے. جی بالکل صحیح. جو بھی ہے کہ مطلب جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں، جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہو وہ ہم کریں اور بیسٹ طریقے سے کریں، یہ سب سے ہوں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اچھا میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس آپ کمپیوٹر فیلڈ کے ہیں تو بزنس میں ہوں آپ کا انٹرسٹ کیسے ہے؟ انٹرپرینیورشپ، مارکیٹنگ، اس طرف آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے ہے؟ آپ مطلب اب اتنا اچھا ورک کر رہے ہیں، کمپیوٹر فیلڈ کو یوز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، بٹ پھر بھی آپ کا مائنڈ بزنس مائنڈ کیسے ہے؟ آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا؟ دیکھیں، اگر ہم بزنس نہیں کریں گے، جاب کریں گے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ایک غلام مانہ زندگی گزاریں گے سب سے پہلے. اور شاید آپ سمائل کر رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے، میرے نالج میں ہے کہ برے صغیر میں جو ہے نا، جتنے بھی قوم تھی ہماری غیرت مند تھی، ہمارے بزنس کرتے تھے، چاہے چھوٹا تھا، ریڑھی لگاتے تھے، اپنی بزنس کیا کرتے تھے، نہ کہ کسی کی نوکری کیا کرتے تھے. بہت ہی کم نوکری والا سسٹم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. لیکن جب انگریزوں نے یہاں پہ برے صغیر میں آئے، انگریزوں نے اپنی حکومت شروع کی، تو انہوں نے ہماری جو سوچ ہے، ہماری سوچ کو ایسے تبدیل کیا کہ ہم اس چیز پہ آج بھی ہم جب بھی اسٹڈی کرتے ہیں یا جب بھی ہمارے بڑے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہمارا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے اور ہم نے یہ جاب کرنی ہے، ہم نے جاب کے لیے ہی پڑھنا ہے. اگر ہم اس چیز کو اگر دیکھیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہم جس کے پاس جاب کر رہے ہیں کیا وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ کیا اس کے پاس ہم سے زیادہ نالج ہے؟ آج تقریباً 70 to 80% ایسی کمپنیز ہیں جو تقریباً جتنے بھی اس کے امپلائز ہوتے ہیں نا، تو اس سے مین کے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ صرف یہ اب یہ دیکھیں نا، بل گیٹس کو دیکھ لیں، مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، آئی فون کے وہ کیا میں ان کو دیکھ لیں، وہ کیا کوالیفیکیشنز ہیں ان کی. اچھا ان کی تو چلو ٹھیک ہے، ان کی لک کہتے ہیں نا، ایک قسمت جو ہے جب چل جائے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہستیاں پڑی ہیں جو یہاں پہ اگر کاروبار مین کے انہوں نے سٹارٹ کیا تو پھر ایسا ایسا کامیاب ہوتے گئے اور سکسیسفل بن گئے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں بھی پہلے کہتا تھا نوکری نوکری، لیکن جب نوکری نہ ملے تو پھر یہی آخری سولوشن ہوتا ہے کہ انسان اپنا جیسے بھی ہوتا ہے جوڑ توڑ کر کے یا جگاڑ لگا کے تو اس کا جو ہے بزنس کرنا چاہیے انسان کو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو جی میں مارکیٹنگ دیکھیں، مارکیٹنگ تو ہر چیز میں ہے. پھر اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ جاب بھی، آج کل بہت ساری جابس بھی ایسی ہیں مارکیٹنگ کی. اور انٹرپرینورشپ کا ایسے ہے کہ جب انسان کچھ اپنے لیے کرنا چاہتا ہے بہت بڑا، تو میرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں دوسروں کو جاب دینے والا بنوں، نہ کہ خود جاب لینے والا. جس طرح میں ہوں کہ مجھے جو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ جو ہے آنے والی نسل کو، اپنے خاندان کے، اپنی فیملیز کو یا دوسری جو لوگوں کو جو یونیورسٹیز یا اس طریقے سے ہیں اپنے علاقے کے ایریے کے ملک و قوم کو جو ہے وہ اس کے لیے خدمات انجام دیں.
جی بالکل. اچھا میں نے اسمائل اس بات پہ کی تھی کہ کیونکہ میرا بھی بزنس مائنڈ ہے، میں بھی جاب کو جی پریفر جی نہیں کرتی بزنس، اور ہوں. اسی لیے مجھے آپ کی بات ایسی ہے کہ مطلب آج کل جو بھی ہیں نوجوان وہ سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے لیکن میں آپ سے بات ہمارے کرتی ہوں. ہاں جی بالکل ایسے ہے، ینگ جنریشن جو ہے جاب نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پہ ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں کرنے والا، ہماری یونیورسٹیز گائیڈ نہیں کرتی کہ بزنس کیسے کرنا ہے. وہ بھی ہمیں یہی کہتی ہیں کہ اگر یہ چیز کرو گے تو آپ کی جاب لگے گی، اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ کی جاب نہیں ہوگی. بالکل صحیح. تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اینڈ لاسٹ میسج ہے جو آپ ہمارے ویورس کو دینا چاہیں. میں ایٹ دا اینڈ یہی سب کو میسج دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. اور اس کے بعد سال کا پہلا دن ہے، اور سال کا پہلا دن ہی جمعۃ المبارک کے دن سے شروع ہو رہا ہے. بہت ہی من کے اچھا دن جسے کہا جاتا ہے، جو غریبوں کے لیے جسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے مین کے. تو اپنی محنت، لگن اور اپنے پیشن کو کبھی نہ چھوڑیں. آپ نے جو ہے ٹیکنالوجی سے جو ہے نا اس سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کریں پازیٹیو وے میں، اور اپنے آپ کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے ملک و قوم کے ساتھ مخلص رہیں، ایماندار رہیں، اور کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. اور بالکل. ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ رہیں، دیکھیں. تو آپ سب سے پہلے جو ہے کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، اس کو کامیاب ہو جائیں. میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ان ایجوکیٹ لوگ ہیں، میڈل ہیں، میٹرک ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر آگے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس موبائل ہیں، سیل فونز ہیں، تو وہ فری لانسنگ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان فیوچر جو ہے ہر تیسرا چوتھا پرسن جو ہے، ہر تھرڈ فورتھ پرسن جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ ہوگا ان فیوچر میں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ان فیوچر ہر انسان سیلف امپلائمنٹ ہی ہوگا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.